اللہ کا فضل و کرم ہے آپ الحمدللہ مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے افراد اور جماعت اہل حدیث کا یہ طرح امتیاز ہے کہ یہ توحید اور اتباع سنت کی بات پر سب سے زیادہ محنت کرتی ہے. لیکن ایک بات آج بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, بدلتے زمانے میں بدلتے حالات میں یہ ہمارے اپنے یہ جو نوجوان ہیں نا, انہوں نے توحید ہمارے بزرگ علماء کے پاس بیٹھ کر پڑھی نہیں, مجھے معاف کریں برا اگر لگے, لیکن بتانا ضروری ہے. ہمارے نوجوانوں نے توحید کو, اتباع سنت کو, اس کی نزاکت کو کما حق سمجھا نہیں. اب اس کی دیکھا دیکھی لوگوں کو لگتا ہے دوسری تنظیموں کی طرح خدمت خلق کے کام کرنا ہی سب سے بڑا کام ہے, سیاسی مسائل پہ کام کرنا ہی سب سے بڑا کام ہے, مسلمانوں کے ایجوکیشن تعلیمی صورتحال کو سدھارنے کے لیے کام کرنا ہی سب سے بڑا کام ہے. یاد رکھو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مت کرو, یہ سب ہمارے مسائل, ہمیں ہی یہ سب کرنا ہے, لیکن سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے تو یہ نارے جہنم کی طرف بڑھتی ہوئی انسانیت ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ. وہ غیر مسلم ہے تو وہ غیر مسلم جہنم سے بچ جائے, یہ سب سے بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے. اور اگر مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, لیکن شرکیات میں پڑا ہے, بدعات میں پڑا, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے. اتنی واضح سوچ آپ کے اندر ہونی چاہیے. دوسری جماعتوں تنظیموں والوں کو شاید اس کی توفیق نہ ہو, لیکن آپ تو الحمدللہ اسی دعوت سے نسبت رکھتے ہیں, آپ کے اندر یہ بات صاف ہونی چاہیے. میں آپ سے پوچھوں, آخری بار کب تھا جب آپ نے کسی کو توحید سمجھائی تھی؟ کب آپ نے آخری بار کسی کو توحید سمجھائی؟ آخری بار وہ کب موقع تھا جب آپ نے کسی کو بدعت سے روک کر سنت کا سبق پڑھایا تھا؟ سیاسی حالات یہ بگڑتے بنتے رہتے ہیں اور ہمیں اجتماعی طور پر اس پر کام کرنا, ہم کرتے رہیں گے, لیکن اصل بنیادی کام کو پہچانو. ہمارے موجودہ حالات میں اس کا سب سے اہم کردار ہے. یہ سب سے پہلی بات ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالات کا صحیح تجزیہ کرو اور صحیح تجزیے کے بعد توحید اور اتباع سنت کا جو کام ہے اس کام پر سب سے زیادہ محنت کرو.